اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم 10 محرم کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ عاشورہ کا دن 10 محرم، یہ دن تاریخ واقعہ ہوا تھا۔ جب بھی یہ دن آتا ہے تو دل رو پڑتا ہے۔ یہ واقعہ سے پہلے یہی تاریخ کو اور بھی واقعہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی 10 محرم ہے۔ اسی دن انہوں نے جنت میں بھی داخل کیا گیا۔ اسی دن آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا۔ 10 محرم کو بیسک آف دا ورلڈ پیدا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ خلیل اللہ ہے، آپ کی پیدائش کا دن وہ بھی 10 محرم ہے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی تھی، جو آگ گلزار بنی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن ہے۔ یہی وہ دن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا وہ بھی 10 محرم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا گیا ہے، وہ بھی دن 10 محرم کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان کو کون نہیں جانتا، مگر وہ طوفان سے جو فارغ ہونے کے بعد میں جو کشتی ٹھہری تھی وہ بھی 10 محرم کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت پورے دنیا میں مشہور تھی، وہ بادشاہت عطا کی گئی تھی، وہ بھی دن 10 محرم کا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے، کتنا مشکل وقت تھا، مگر جو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا دن تھا وہ بھی 10 محرم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پرابلم تھی وہ بھی دور کی گئی، وہ بھی 10 محرم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو غیر کنویں میں ڈالا گیا تھا، اس غیر کنویں سے نکلے تھے، وہ دن بھی 10 محرم تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو آپ کی بیماری کو دور کی گئی، وہ بھی دن 10 محرم ہے۔ بارش دنیا میں سب سے پہلے نازل ہوئی، وہ بھی دن 10 محرم کا تھا، اور یہ دن 10 محرم کو روزہ رکھنا فرض تھا پچھلے امت میں، بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اور جو وہ واقعہ ہے امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور آپ کا رفاق کو بھوکے پیاسے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسلام کا تاریخ ترین دن ہے، ہسٹوریکل دن ہے، اور اس دن بڑے بڑے اسلامک واقعہ ہوئے، اور اسی دن ہمیں ایسی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہر مشکل کو ختم کرے تھے، ہمیں بھی عبادت کرنا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، جو رب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کر سکتے ہیں، جو رب مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو نکال سکتے ہیں، جو رب کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات کے لیے دریائے نیل میں راستہ نکال سکتے ہیں، وہ رب کریم ہمارے مشکلوں کو بھی دور فرما سکتے ہیں، وہ رب کریم ہمارے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب ہم کربلا کا واقعہ جانیں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے ان کا سٹیٹس جانیں گے۔ ان کا بڑا مقام ہے، ہر صحابہ ہمارے سر کا تاج ہے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بڑا ہے۔ آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں،
اہل بیت سے محبت بڑھ جاتی ہے جب حدیث سنتے ہیں اور واقعہ سید شہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ملادت جو ہے 5 شعبان سن 4 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور شبیر رکھے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اللہ، یعنی سبت کہتے ہیں درخت کو جس کا بہت سارے شاخیں ہو. اللہ پاک نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نسل کو کتنی برکت دی. تو یہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں اللہ پاک نے کیسا عطا فرمائی. دنیا بھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو ان سے ہی آگے بڑھائے. پھر ریحانۃ الرسول اللہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی نوجوان کے سردار قرار کیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو جنتی نوجوان کے سردار عطا کیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے ان سے عداوت کی دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور عداوت کی. دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پھول کہا کرتے تھے اور باقاعدہ انہیں پھولوں کی طرح اسمیل کیا کرتے تھے اور انہیں چوما بھی کرتے تھے. یہ وہ شخصیت ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر سواری بھی کیا کرتے تھے اور انہیں یہی جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک کی سواری بھی کیا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو یہ شہزادے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر آ جاتے تھے. آپ سجدہ تعمیل فرما دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چوما کرتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں دے دی. دیکھیں کیسا مرتبہ ہے. ان کی جو ابتدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوبے دہان ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں اذان کس نے دی؟ اللہ کا نام اور آواز تھی حبیب خدا کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. ماشاءاللہ اللہ اکبر. محبت کا لیول دیکھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر لے اور ایک کو دنیا میں سے جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا. غور کرے آپ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اپنے دل میں خیال فرمائے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام جاتے تو مجھے تکلیف ہوتی اور اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جاتے تو میرے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سلیکٹ کیا اور کچھ دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے ان کا وصال ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کہا کرتے یہ میرے وہ بیٹے ہیں جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کیسی محبت ہے. ہم بھی ان کی امتی ہے تو پھر ہمیں کیوں نہ اہل بیت سے محبت نہ کرے. ان کے لیے قربان ہونا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمن استدعاء کرم کی زہرا ہے کلی جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کھلے ہیں. صحیح بات تو یہ ہے ہماری کیا اوقات ہے انہیں اتنے بڑے ہستی کا ذکر کرے. ہم تو دامن پھیلا رہے ہیں ہماری جھولیاں بھی بھر دی جائے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن حضرت ام الفضل فرماتی ہے ایک روز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی.
دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے. آپ کیا دیکھتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے کرم سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی. ام الفضل کہتی ہے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضور یہ حالت کیوں ہے؟ کیا وجہت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی جبریل امین میرے پاس آئے, انہوں نے خبر فرمائی میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی. میں نے کہا کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اور میرے پاس ان کا مقتل کی شرخ مٹھی بھی لائی. یعنی حضرت جبریل امین یہ خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن میں ہی دے دی, اور یہ شہید بھی ہوں گے, اور اسی کی مٹھی بھی دکھائی. کہا یہ شہید ہو گئے. پیارے آقا کو دکھائی گئی مٹھی. ایک اور روایت میں آیا ہے ابو نعیم نے وہ صفائے صفین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم ہیں, کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے جب نیوا کے قریب پہنچے جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا مسار مقدس ہے, تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ندا کی اے ابو عبداللہ فرات کا کنارے ٹھہرو. میں نے عرض کیا کس لیے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے, اور مجھے وہاں کی ایک مشک مٹھی بھی دکھائی. اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا اور بزرگ کہتے ہیں ہم ساتھ تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں آج قبر مبارک ہے ان کے مقام پر پہنچے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی بیان کر دی کہ یہاں شہداء کے اونٹ بنیں گے, یہاں ان کے قجابے رکھے جائیں گے, یہاں ان کے خون بہیں گے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس میدان میں شہید ہو گئے. آسمان و زمین ان پر روئیں گے. فرات کیا ہے؟ فرات نہر ہے. کربلا میں فرات کا نہریں تھے, ان ظالموں نے پانی پینے نہیں دیا اور پیاسے ہی ان کو جانا پڑا. دیکھیں ایک میسج ہے یہاں پر. بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہونے والے ہیں بتا دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا, مدینہ منور میں سب کو معلوم تھا, صحابہ کے بڑی جماعت کو بھی معلوم تھا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا, مگر انہوں نے دعا نہیں کی اے میرے رب میرے نواسے ہے وہ مصیبت کربلا کی ٹال دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے, فرمائے میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے. صحابہ اکرام پرابلمز لاتے, آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے, وہ قبول ہوتی. آپ ایک اشارہ کرتے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا, آپ دعا مانگتے سورج پلٹ جاتا. آپ کو اتنا اختیار تھا, مگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے راضی تھے. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جنت کے عورتوں کی سردارنی ہیں. آپ ماں ہے, مگر دیکھے رب سے محبت اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی, خاموش تھے. اولاد کے لیے شہید کا درجہ قبول تھا. دیکھیں کیسی محبت ہے اپنے رب سے, اختیار ہونے کے باوجود راضی ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم کیا کرتے؟ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہے. دیکھیں دین آسان ہے, ہمیں آسانی سے ملا ہے. انہیں دیکھے دین کے لیے رب کے لیے جان کیسا قربان کی. ہمیں کس سے لڑنا ہے؟ نہیں. ہمیں ہماری جان کو کچھ خطرہ نہیں ہے. ہم آسانی سے زندگی گزار رہے الحمدللہ. ہم اس کا علم نہیں ہے, دنیا کی نہیں, رب کی رضا کے لیے جینا ہے ہمیں.
وہ کہتے ہیں نا زبان پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوے گھبرایا نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم پر چھوٹی سی پرابلم آیا تو ہم کیا کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو واقعہ ہے، ان کے امتحان کو کیوں بھول گئے ہم؟ کربلا کا واقعہ کیسا تھا؟ وہ رب سے راضی تھے، پھر بھی ہم کیا کر رہے؟ یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں، اسے میسج لے کر زندگی میں عمل کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ امیر سنت تو ہمیں پیارے انداز میں سمجھائے، خاص کر کے جو دین کا کام کرتے ہیں، جب تھوڑا سا کام کرتے ہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا، دل ٹوٹتا ہے اور ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، سٹارٹنگ میں پرابلمز ہوگی۔ امیر سنت فرماتے ہیں پیارے مبلغ، معمولی سی مشکل میں تو گھبرا گیا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل میں تو گھبرا گیا، دیکھ حسین نے دین کے خاطر سارے گھر کو قربان کیا۔ دیکھیے سمجھے، قربانی دینا، دین پھیلانا۔ دیکھیے صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ ایک بندے پر سکون میں ہے اور ایک بندہ تکلیف میں ہے۔ دیکھے تو دونوں معلوم نہیں ہونا کہ کون سکون میں ہے اور کون مشکل میں ہے، صرف رب اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں صبر جمیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا کرے، ہر چیز میں صبر رکھے، رب آسانی دے گا۔ دعا کرے، شکایت نہ کرے اور ہر مشکل سے لڑے، دین کو پھیلائے اور سیکھے، دین کے تحت زندگی گزارے، اور دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے کام کرنا ہے مگر جتنا ضرورت ہے اتنا۔ دین ہماری زندگی ہے، دین کے لیے قربان ہونا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ بیان کنٹینیو کریں گے۔ آخری میں دعا ہے، جو کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول اسے عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے قبول کرے۔ جزاک اللہ خیر۔